العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى لأن الجمع بينهما يفضي إلى القطعية والقرابة المحرمة للنكاح محرمة للقطع ولو كان المحرمية بينهما بسبب الرضاع تحرم لما روينا من قبل. ولا يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى لأن الجمع بينهما يفضي إلى القطعية والقرابة المحرمة للنكاح محرمة للقطع ولو كانت المحرمية بينهما بسبب الرضاع تحرم لما روينا من قبل. عزیز طلبہ، یہاں سے ایک مسئلہ بتا رہے ہیں. پہلے عبارت دیکھیں. اور نہیں جمع کرے گا نکاح میں، ایک مرد کے نکاح میں ایسی دو عورتوں کو اگر ان دونوں میں سے ایک مذکر ہو تو لم یجز لہ، تو جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ دوسرے سے شادی کر لے، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان جمع ہونا یہ قطع رحمی کی طرف مفضی ہے، قطع رحمی کی طرف پہنچانے والا ہے. اور جو قرابت نکاح کو حرام کرنے والی ہے وہی قطع رحمی کو بھی حرام کرنے والی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اوپر بتایا تھا کہ عورت کو اور اس کی پھوپھی کو یا اس کی خالہ کو یا بھتیجی کو یا بھانجی کو ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. یہاں سے اسی حرمت کی ایک دلیل عقلی بیان کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے صورت مسئلہ سمجھیے کہ ایک مرد کے نکاح میں ایسی دو عورتیں ہیں کہ ان میں سے اگر ایک کو مرد مانا جائے، مثال کے طور پر عورت اور اس کی پھوپھی ہے، دونوں سے نکاح کر لیا. ان کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ اگر عورت کو مرد مانا جائے تو پھوپھی سے نکاح کرنا لازم آئے گا، اور اگر پھوپھی کو مرد مانا جائے تو بھتیجی سے نکاح کرنا لازم آئے گا. فرماتے ہیں کہ یہ دونوں دوسرے کے لیے حرام ہو گئے. اور جمع کرنے کی جو علت ہے اور عقلی دلیل ہے وہ فرما رہے ہیں کہ پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے دونوں سوتنیں بن جائیں گی، اور سوتنوں میں آپس میں دشمنی ہوا کرتی ہے، تو ذی رحم محرم قرابت دشمنی کا سبب بنی، اور قرابت میں دشمنی حرام ہے، اس لیے اس نکاحی کو حرام قرار دیا گیا. یعنی اگر دونوں بھتیجی اور پھوپھی دونوں کسی کے نکاح میں گئیں تو دونوں سوکن بن گئی، اور سوکنوں میں دشمنی حرام ہوتی ہے. تو جس قرابت کی وجہ سے دونوں سوکن بن گئی ہیں انہی کو شریعت نے حرام کر دیا ہے. اگلی عبارت ہے ولا بأس بأن يجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل لأنه لا قرابة بينهما ولا رضاعة. وقال زفر رحمة الله عليه لا يجوز لأن ابنة الزوج لو قدرتها ذكرا لا يجوز له التزوج بامرأة أبيه لأن ابنة الزوج لو قدرتها ذكرا لا يجوز له التزوج بامرأة أبيه. قلنا امرأة الأبي لو صورتها ذكرا
جاز له التزوج بهذه والشرط ان يصور ذلك من كل جانب۔ عبارت کا ترجمہ پہلے غور سے دیکھیے۔ اور کوئی حرج نہیں ہے کہ جمع کرے کسی عورت کو اور اس کے شوہر کی بیٹی کو جو اس سے پہلے شوہر سے ہے، لِأَنَّهُ لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُمَا، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی قرابت نہیں ہے، کوئی رضاعت کا رشتہ نہیں ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا يجوز، ایسی دو عورتوں کو بھی جمع کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ شوہر کی بیٹی کو اگر آپ مذکر مانیں، مذکر فرض کریں، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے باپ کی بیوی سے شادی کرے۔ احناف کہتے ہیں قلنا، ہم کہتے ہیں امرات الابی، باپ کی بیوی، اگر تو اس کو مذکر تصور کرے گا تو جاز لہ التزوج، تو اس کے لیے جائز ہوگا کہ شوہر کی بیٹی سے شادی کر لے، اور شرط ہے کہ اس کا تصور کیا جائے من کل جانب، ہر طرف سے۔ پہلے صورت مسئلہ سمجھیے، اس کے بعد دلیل سمجھیے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جس کا نام خالد ہے، غور سے سنیے گا، ایک آدمی ہے جس کا نام خالد ہے۔ خالد کی ایک بیوی ہے حمیرہ، اور خالد ہی کے جمع کے نتیجے میں حمیرہ سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام رکھا گیا حسنہ۔ بعد میں خالد کا انتقال ہو گیا، یا یہ کہ خالد نے حمیرہ کو طلاق دے دیا۔ اب حمیرہ نے شادی کیا راشد سے، حمیرہ نے شادی کیا ہے راشد سے۔ حسنہ راشد کی سوتیلی بیٹی ہوئی۔ حمیرہ کی اصل بیٹی راشد، جو حمیرہ کا دوسرا شوہر ہے، حسنہ اس کی سوتیلی بیٹی ہوئی۔ اب راشد نے ایک دوسری شادی کی جس کا نام تھا انجم۔ راشد کی ایک دوسری بیوی ہے جس کا نام ہے انجم۔ انجم اور حسنہ، یہ دونوں جو رشتہ دونوں کے درمیان میں ہے، انجم کی سوتیلی بیٹی ہے حسنہ، راشد کی بھی سوتیلی بیٹی ہے۔ اب اگر راشد انجم کو طلاق دے دے اور سعید صاحب آ کر کے نکاح کرنا چاہیں انجم سے اور اس کے شوہر کی سوتیلی بیٹی حسنہ سے، تو دونوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اسی کو فرما رہے ہیں کہ ان یجمع بین امرات وبنت زوج کان لها من قبل، وبنت زوج، اور شوہر کی بیٹی جو اس کے پہلے سے ہے، یعنی سوتیلی بیٹی حسنہ ہوئی اور انجم اس کی سوتیلی ماں ہوئی۔ اب اگر سعید صاحب نکاح کرنا چاہتے ہیں انجم سے اور حسنہ سے، تو نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں عورتیں اگر دیکھا جائے تو ان میں حرمت دونوں طرف سے نہیں ہے، ایک طرف سے حرمت ہے۔ فرض کیجیے اگر حسنہ کو مانا جائے لڑکا، مذکر مانا جائے، تو راشد کی جو موتوع ہے انجم، حسنہ کی سوتیلی ماں بنی، تو اگر اس کو لڑکا فرض کیا جائے اور اس کا نکاح انجم سے کیا جائے تو انجم سے نکاح درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ انجم حسنہ کی سوتیلی ماں باپ کی موتوع ہے۔ لیکن اگر انجم کو مذکر فرض کیا جائے، مرد مانا جائے، تو حسنہ اس کے لیے اجنبیہ ہے، اور اس میں نہ کوئی قرابت ہے اور نہ کوئی رضاعت کا سبب ہے، اس لیے ان دونوں سے نکاح کرنا درست ہوگا۔ یہ تو صورت مسئلہ ہے کہ شوہر کی بیوی اور شوہر کی سوتیلی بیٹی کو اگر کوئی دوسرا شخص نکاح میں جمع کرنا چاہے تو جمع کر سکتا ہے۔
وجہ بتایا کہ دونوں میں قرابت نہیں ہے، دونوں میں رضاعت کا رشتہ نہیں ہے۔ اب آگے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اور احناف کی بات سنیے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انجم کا اور حسنہ جو سوتیلی بیٹی اور سوتیلی ماں ہو رہی ہیں، فرماتے ہیں ان دونوں سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ ان کے یہاں نکاح کی حرمت کے لیے یہ بھی ہے کہ دونوں طرف سے حرمت ہو یا ایک طرف سے حرمت ہو۔ ہمارا مسلک یہ ہے کہ نکاح کی حلت دو عورتوں کو جمع کرنا، اگر ایک طرف سے حرمت اور ایک طرف سے حلت ہے تو ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر حسنہ کو مرد مانا جائے اور انجم سے نکاح کرایا جو نکاح جائز نہیں ہے، لہذا ان دونوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کہا ذرا اوپر سے دیکھیے، اگر انجم کو مرد مانا جائے، حسنہ کو لڑکی تو ہے ہی ہے، تو ایسی صورت میں انجم کے لیے حسنہ یہ اجنبیہ ہو گئی اور نکاح جائز ہے۔ تو حرمت کے لیے ضروری ہے دونوں طرف سے حرمت ہو، اور یہاں ایک طرف سے حرمت ہے اور ایک طرف سے حلت ہے، لہذا ایک مرد کو یعنی سعید صاحب کو انجم اور اس کی سوتیلی بیٹی کو نکاح میں جمع کرنا درست ہوگا۔ اسی کو کہہ رہے ہیں قلنا امرات الابی، ہم کہتے ہیں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ بیٹی کو مذکر مانا جائے تو باپ کی موتوا سے نکاح درست نہیں، لہذا درست نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں حرمت کے لیے دونوں طرف سے حرمت ہونا چاہیے، اور یہاں حرمت ایک طرف سے ہے۔ ہم کہیں گے امرات الابی، باپ کی بیوی، اگر تو اس کو مذکر مان لے تو جائز ہوگا، یعنی انجم کے لیے جائز ہوگا کہ اس حسنہ سے نکاح کرے، اور جو حرمت کی شرط ہے کہ وہ ہر دونوں طرف سے حرمت ہونی چاہیے، تو ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہوگا۔ اگلا ایک مسئلہ جو نکاح کی حرمت کا ہے وہ دیکھیے، وہ من زنا بامرأۃ حرمت علیہ امہا وبنتہا، وقال الشافعی رحمۃ اللہ علیہ الزنا لا یوجب حرمت المصاہرۃ لأنها نعمت فلا تنال بالمحظور۔ ترجمہ دیکھیے، جس شخص نے کسی عورت سے زنا کیا، اس کے اوپر اس کی ماں اور اس کی بیٹی حرام ہو گئی۔ زنا کرنے والا مرد ہے، اس نے کسی عورت سے زنا کیا، اگر اس عورت کی اس سے پہلے کوئی بیٹی ہے تو وہ اس پر حرام ہو جائے گی، اور زانیہ عورت کی ماں جو اب ساس کے درجے میں ہے وہ اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی۔ لا الزنا لا یوجب حرمت المصاہرۃ، زنا حرمت مصاہرت کو ثابت نہیں کرتا، لأنہا نعمت، اس لیے کہ حرمت مصاہرت ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت فلا تنال بالمحظور، ممنوع چیز سے حاصل نہیں ہوتی۔ حرمت مصاہرت اللہ پاک نے فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، نسب دیا اور حرمت مصاہرت ثابت کی، اور مصاہرت یعنی سسرالی رشتہ کا ہونا ایک اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت ممنوع چیز سے یعنی زنا سے حاصل نہیں ہوگی۔ حاصل یہ ہے کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت سے زنا کیا تو زانیہ عورت کی ماں اور اس کی بیٹی زانی کے لیے حرام نہیں ہوں گی، حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ولنا ان الوطیہ سبب الجزئیت بواسطۃ الولد حتی یضاف الی کل واحد منہما کملا فیصیر وصولها وفروعها كوصوله وفروعه، وكذلك على العكس، والاستمتاع بالجزء حرام إلا في موضع الضرورة وهي الموطوءة، والوطيء محرم من حيث أنه سبب الولد لا من حيث أنه زنا۔ عبارت ترجمہ کہ وطی یہ جزئیت کا سبب ہے، بواسطۃ الولد، لڑکے کے واسطے سے، ولد کے واسطے سے، یہاں تک کہ
یضاف الی کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کی طرف مکمل منسوب کیا جاتا ہے، فیصیر وصولها، پس موتوعہ کے وصول اور فروع ایسے ہو گئے جیسے واتی کے وصول اور فروع، اور اسی طریقے سے اس کے الٹا، یعنی واتی کے وصول و فروع ایسے ہو گئے جیسے موتوعہ کے وصول اور فروع۔ والاستمتاع بالجزء حرام، اور فائدہ اٹھانا جز سے حرام ہے، الا فی موضع الضرورت، مگر ضرورت کی جگہ میں، اور ضرورت ہے وہی موتوعہ۔ والوطی محرم، اور وطی حرام کرنے والی ہے، اس حیثیت سے کہ وہ ولد کا سبب ہے، نہ اس حیثیت سے کہ وہ زنا کا، نہ اس حیثیت سے کہ وہ زنا ہے، یعنی زنا کی حیثیت سے وہ چیز ثابت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جو جزئیت ثابت ہو رہی ہے وہ جزئیت ثابت ہو رہی ہے وہ لڑکے کی وجہ سے۔ آپ غور سے اس بات کو دیکھیں، پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حرمت مصاہرت ثابت کیوں ہو رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وہیا ان الوطیہ سبب الجزئیت، یہ وطی جو زنا ہے، حقیقتاً زنا ہے لیکن وہ وطی ہے، عورت کا سے مرد کا ملنا، یہ وطی جزئیت کا سبب بنی ہے، اس لیے کہ اس وطی کی وجہ سے لڑکے کا وجود ہو جاتا ہے۔ اگر لڑکا پیدا، جیسے نکاح صحیح میں وطی سے لڑکا کا وجود ہوتا ہے اور اس سے جزئیت ثابت ہو جاتی ہے، ایسے یہاں بھی وطی ہوئی ہے، اس سے لڑکا پیدا ہوا ہے، اور یہی لڑکا اسی کے واسطے سے جزئیت ثابت ہو گئی، یعنی اس جزئیت کے نتیجے میں لڑکے کو کہا جاتا ہے یہ فلاں عورت کا لڑکا ہے، فلاں مرد کا لڑکا ہے، یا یہ کہا جاتا ہے یہ عورت اس لڑکے کی ماں ہے، یا اور یہ مرد اس کا باپ ہے۔ یضاف الی کل واحد منہما قبل، جب یہ پورا منسوب ہو گیا لڑکا عورت کی طرف اور باپ کی طرف، تو اب جب منسوب ہو گیا تو عورت کے وصول و فروع یعنی ماں باپ جو اوپر تک چلتے ہیں، اور اس کے فروع بیٹی پوتی پڑپوتی، یہ سب کے سب ایسے ہو گئے جیسے کہ باپ کے اصول اور فروع، باپ کے ماں، نانی، دادی، پردادی وغیرہ وغیرہ، اس کے پوتی پڑپوتی نواسی پرنواسی، وہ سب کے سب اسی میں شامل ہو گئے ہیں۔ اور اسے الٹا بھی ہو جائے گا، یعنی باپ جو بن رہا ہے زانی کے لیے، زانیہ کے ماں باپ یہ ایسے ہو گئے جیسے ہمارے ماں باپ، ان سے کوئی پردہ نہیں ہے، ان سے ملنا جلنا درست ہے، بات چیت کرنا درست ہے۔ اب نتیجہ ہے والاستمتاع بالجزء حرام، جب جزئیت ثابت ہو گئی لڑکے کے واسطے سے، وہ ماں باپ ہو گئے، وہ ساس سسر ہو گئے ہیں، تو حرمت ثابت ہو گئی، اس لیے کہ جز سے فائدہ اٹھانا حرام ہے، الا فی موضع الضرورت۔ یہ اشکال یہاں ہو رہا ہے، اشکال یہ ہو رہا ہے کہ جب عورت مرد کا جز بن گئی لڑکے کے واسطے سے، اور مرد عورت کا جز بن گیا، اور جز سے کسی طرح فائدہ اٹھانا درست نہیں ہے، تو ایک بچے کے پیدا ہونے کے بعد دوبارہ اس عورت سے وطی کرنا حرام ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جواب دے رہے ہیں دوبارہ عورت سے وطی کرنا حرام ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ بھی جز ہو گئے، لیکن یہاں ضرورت شدیدہ کی وجہ سے عورت سے وطی کو حلال قرار دیا، اس لیے کہ اگر ایک لڑکے کے پیدا ہونے کے بعد جزئیت ہو گئی ہے، لڑکے میں صحیح ہے، عورت میں بھی جزئیت کا لحاظ رکھا جائے تو آگے نسل انسانی بڑھنے کے لیے بڑی دشواریاں مشکلیں پیش آ جائیں گی، اس لیے ضرورت شدیدہ کہ اور نسل آگے بڑھ سکے، اس ضرورت شدیدہ کی وجہ سے موتوعہ سے فائدہ اٹھانے کو حلال قرار دیا گیا، باقی اس کے ماں باپ سے اور لڑکے سے فائدہ اٹھانے کو حرام قرار دیا گیا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ یہاں
حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ زنا ہے، گناہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اس شبہے کو دور کر رہے ہیں کہ وطی حرام کرنے والی ہے، وطی جو حرمت مصاہرت ثابت ہو رہی ہے اس لیے اس کی وہ سبب ہے لڑکے کا، انہو سبب الولد، لڑکے کا سبب ہے، لا من حیث انہو زنا، زنا کی حیثیت سے نہیں، اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جزئیت کا سبب بنتا ہے، چاہے وطی حلال سے ہو یا وطی حرام سے ہو، تو بچہ پیدا ہونا یہ حرمت کا سبب ہے، زنا یہ حرمت کا سبب نہیں ہے۔ اور اگلا ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، وَمَن مَسَّتْهُ امرأة بشہوة حرمت علیہ امہا وبنتہا، اور وہ شخص جس کو کسی عورت نے چھو لیا ہو شہوت سے، کسی مرد کو عورت نے شہوت سے چھو لیا، حرمت علیہ امہا و ابنتہا، تو اس پر اس کی ماں اور اس کی بیٹی حرام ہو جائیں گی۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی لا تحرم، حرام نہیں ہوگی۔ وعلی هذا الخلاف، اور اسی اختلاف پر ہے، مسہ امرأۃ بشہوۃ ونظرہ الی فرجہا ونظرہا الی ذکرہ عن شہوۃ، اسی اختلاف پر ہے مرد کا چھونا کسی عورت کو شہوت سے اور مرد کا دیکھنا عورت کے فرج کی طرف اور اس کا دیکھنا یعنی عورت کا دیکھنا مرد کے ذکر کی طرف شہوت سے، تو بھی حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ اس بات کو سمجھیے، صورت مسئلہ یہ ہے، کسی مرد کو عورت نے شہوت سے چھو لیا، تو ایسی صورت میں مرد کے لیے عورت کے ماں اور عورت کے اگر کوئی پہلی بیٹی دونوں حرام ہو جائیں گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی حرام نہیں ہوگی، اور ان کے بدرجہ اولا جب زنا سے حرمت نہیں ثابت ہو رہی ہے تو چھونے سے حرمت کہاں ثابت ہوگی؟ اور کہہ رہے ہیں اسی اختلاف پر یہ ہے کہ اگر مرد نے عورت کو شہوت سے چھو لیا یا مرد نے عورت کے فرج کو شہوت سے دیکھ لیا یا عورت نے مرد کے ذکر کو شہوت سے دیکھ لیا ہے، چھو لیا ہے، نہیں دیکھ لیا ہے، تو ایسی صورت میں بھی حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ ہمارے ہاں عورت چھو لے مرد کو شہوت سے یا مرد چھو لے عورت کو شہوت سے، فرج کی طرف شہوت سے دیکھ لے، عورت دیکھ لے، مرد دیکھ لے، مرد فرج کی طرف دیکھ لے اور عورت ذکر کی طرف دیکھ لے، شہوت سے حرمت ثابت ہو جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل لہو سے، پہلے دلیل سنیے، لہو ان المس والنظر لیس فی معنی الدخول۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ ترجمہ دیکھیں، ان المس والنظر، چھونا اور دیکھنا دونوں کے دونوں دخول کے معنی میں نہیں ہیں، ولہذا لا يتعلق بہما فساد الصوم والاحرام، اسی لیے ان دونوں سے روزے کا اور احرام کا فاسد ہونا متعلق نہیں، ثابت نہیں ہوتا۔ ووجوب الاغتسال فلا يلحق، ووجوب الاغتسال اور غسل کا وجوب بھی ثابت نہیں ہوتا ہے، فلا يلحقان به، پس یہ دونوں کے دونوں اس کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے، یعنی چھونا اور دیکھنا یہ شامل نہیں ہوں گے۔ عبارت دیکھیے غور سے، دلیل کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر کوئی مرد کسی عورت کو یا کوئی عورت مرد کو چھو لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اور اس سے انزال ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں اس سے روزہ بھی فاسد نہیں ہوتا ہے، احرام بھی فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر انزال نہ ہو، صرف شہوت سے چھو لیا ہے، شہوت سے چھو لیا ہے یا دیکھ لیا ہے، تو غسل بھی واجب نہیں ہوتا۔ جب شہوت سے چھونے کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا، تو جب غسل واجب نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس سے حرمت بھی ثابت نہیں ہوگی۔ جب حرمت ثابت نہیں ہوگی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ کہ جب دخول سے زنا سے حرمت ثابت نہیں تو چھونے سے اور دیکھنے سے تو بدرجہ اولا حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ ہماری دلیل
پہلے عبارت دیکھیں کہ ولنا، ہماری دلیل ہے ان المس والنظر سبب داع الى الوطی فیقام مقامہ فی موضع الاحتیاط. ہماری دلیل کیا ہے؟ پہلے ترجمہ دیکھیں کہ چھونا اور دیکھنا یہ وطی کی طرف داعی ہے، وطی کو بلانے والا ہے. فیقام مقامہ فی موضع، تو چھونے کو وطی کے قائم مقام کر دیا جائے گا فی موضع الاحتیاط، احتیاط کی جگہ میں. کیا مطلب ہے؟ شہوت سے چھونا اور شہوت سے فرج کو دیکھنا یہ وطی کی طرف بلانے والی ہے. احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ چھونے اور دیکھنے کو وطی کے درجے میں رکھ دیا جائے اور اس سے حرمت مصاہرت کو ثابت کر دیا جائے. جب حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی تو اسی صورت میں اس عورت کے ماں اور باپ یہ سب کے سب اس چھونے والے اور دیکھنے والے کے لیے حرام ہو جائیں گے. ثم ان المس بشہوۃ ان ينتشر الآلۃ او تزداد انتشارا هو الصحیح. یہاں سے مس بشہوت کی تعریف کر رہے ہیں کہ شہوت سے چھونا مرد کی طرف سے کیسا ہوگا. فرماتے ہیں کہ اس کا ذکر چھونے سے یا تو ذکر منتشر ہو، حرکت نہیں تھی، کچھ نہیں ہے، لیکن چھونے سے اس کے ذکر کے اندر حرکت آ گئی ہو، اور اگر پہلے سے حرکت رہی ہو کچھ نہ کچھ تو پھر انتشار زیادہ ہو جائے، حرکت مزید بڑھ جائے. فرماتے ہیں یہی مس بالشہوت کی اصل تعریف ہے کہ یا تو آلہ متحرک ہو جائے اور متحرک ہو تو مزید غصہ آ جائے، تو اسی صورت میں اس کو مس بشہوت سے تعبیر کیا جائے گا. آگے فرمایا ہے پیچھے کہ فرج کی طرف دیکھنا، یہ فرج کی طرف دیکھنا یہ فرج داخل کی طرف دیکھنے سے حرمت ثابت ہوگی، نفس فرج کی طرف دیکھنے سے حرمت ثابت نہیں ہوگی. والمعتبر النظر الى الفرج الداخلی، اور اعتبار فرج داخل کی طرف دیکھنے کا ہے. ولا يتحقق ذلك، اور عورت کے فرج داخل کی طرف دیکھنا ثابت نہیں ہوگا الا عند اتقائها، مگر جب کہ عورت ٹیک لگا کر کے بیٹھی ہو. ولو مس فانزل، اور اگر مرد نے عورت کو چھوا شہوت سے، فقد قیل، تو کہا گیا انہ یوجب، شہوت سے چھوا، فانزل، الٹی کر دیا، انزال ہو گیا. اس سلسلے میں دو قول ہیں. فقد قیل، کہا گیا کہ انہ یوجب الحرمت، کہ یہ انزال حرمت مصاہرت کو ثابت کرے گا. والصحیح انہ لا یوجبها، اور صحیح بات جو ہے کہ اگر شہوت سے چھوا مرد کو انزال ہو گیا تو ایسی صورت میں حرمت مصاہرت کو ثابت نہیں کرے. والصحیح انہ لا یوجبها لأنہ بالانزال تبین انہ غیر مفضٍ الی الوطی، اس لیے کہ انزال سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اب یہ چھونا وطی کی طرف مفضی نہیں ہے، وطی کی طرف پہنچانے والا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر انزال نہ ہوتا تو وطی کے امکانات تھے، انزال ہو گیا، اب وطی کے امکانات ختم ہو گئے، لہذا نفس سے چھونے سے اور انزال ہونے سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی. اور اسی پر ایک مسئلہ بتا رہے ہیں، وعلی ھذا اتیان المرأة فی الدبر، اور اسی بنا پر ہے عورت کے آنے میں دبر میں، یعنی اگر مرد نے اپنے ذکر کو عورت کے دبر پر رگڑ دیا اور اس سے انزال ہو گیا ہے تو اسی صورت میں بھی حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی. اس لیے کہ اب جزئیت کا جو اصل تعلق تھا جس سے حرمت مصاہرت ثابت ہو رہی تھی وہ جزئیت ختم ہو گئی ہے، اور اس ختم ہونے کی وجہ سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.